حلقہ صبح والا، اور نیکیوں سے ہمارا جب صبح کا آغاز ہوگا، کیونکہ علم دین کا حلقہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، کئی ذکر و اذکار سے یہ بڑھ کر ہوتا ہے، کئی عبادات سے بڑھ کر ہوتا ہے، ہزار نوافل سے بڑھ کر ہوتا ہے خالی بیٹھ جانا علم دین کے حلقے میں۔ تو اس لیے یہ بیٹھنا بھی ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ قیامت والے دن جب اس کا اجر و ثواب دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث کے علم دین کے حلقے میں جب ہم بیٹھ جاتے تھے تو اس بیٹھنے کا اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، ہزار نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے صرف حاضر ہو جانا علم دین کی محفل میں، ہزار مریضوں کی عیادت کرنے سے بہتر ہے، ہزار نماز جنازہ ادا کرنے سے بہتر ہے۔ تو کوئی اگر ایسا شرعی عذر نہ ہو تو ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ ہوتا مشکل ہے بیٹھنا، وہ بھی صبح کے ٹائم، اور زیادہ آزمائش ہے کہ لاکھوں لوگوں میں سے اللہ پاک چند ایک کو چن لیتا ہے یہ فجر کے لیے، کیونکہ لاکھوں تو لوگ سو رہے ہوتے ہیں فجر کے ٹائم، نماز نہیں پڑھتے، نمازی بھی بہت سارے 4 پڑھتے ہیں یا 5ویں چھوڑ دیتے ہیں، یا تو سو رہے ہوتے ہیں یا پھر جلدی جلدی اٹھتے ہیں اور جلدی جلدی پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں، یا جب سورج بالکل نکلنے والا ہوتا ہے اس کے قریب قریب اٹھتے ہیں اور جلدی جلدی نماز پڑھی۔ تو یہ فجر کی روٹین ہوتی ہے، یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ مسجد میں جو آ گئے، اللہ کا خاص کرم ہے ایسوں پہ، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر فجر ادا کرنے کے بعد علم دین کے حلقے میں بیٹھ جانا یہ اور بڑی سعادت ہے۔ تو اس لیے روزانہ اگر تھوڑا تھوڑا بھی ہم سنتے رہیں تو انشاءاللہ ایک سال میں کتنا ایک ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا علم دین کا۔ اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وقد اور بے شک، مکر الذین فریب کر چکے وہ لوگ، من قبلہم ان سے پہلے، فللہ تو اللہ ہی کی ہے، المکر جمیع ساری خفیہ تدبیر، یعلم ما تکسب کل نفس وہ جانتا ہے جو کچھ کماتی ہے ہر جان، وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار اور عنقریب جان لیں گے کفار کس کے لیے ہے آخرت کا اچھا انجام، آخرت کا گھر کس لیے ہے جب کفار کو پتہ چل جائے۔ اب یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے مکر کا، فللہ المکر جمیع، یعنی اللہ ہی کی ہے ساری خفیہ تدبیر۔ اب یہاں دیکھیں ترجمہ یہاں کیسے ہوا جو ہم سن رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے، خاص کر جن لوگوں کے عقائد درست نہیں ہے نا، ایسوں کا اگر ترجمہ آپ پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہوگا اللہ نے مکر کیا۔ اب یہ مکر کا لفظ جو ہے نا ہم اچھا نہیں سمجھتے اس کو، فلاں بندہ بڑا مکرا آدمی ہے، فلاں نے مکر کیا، فلاں نے دھوکہ کیا۔ تو یہ مکر کا لفظ قرآن پاک میں کئی لفظ ایسے ہیں کہ جن کا اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو اللہ کی شان میں یا اللہ کے محبوب کی شان میں یا کسی نبی کی شان میں گستاخی ہو سکتی ہے، لفظی ترجمہ کریں گے تو وہاں پھر عشق رسول والا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، وہاں کوئی ادب والا ترجمہ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب یا کسی نبی کی شان میں گستاخی بھی نہ ہو اور ترجمہ بھی ہو جائے اور اس کی ایکسپلینیشن بھی ہو جائے، ان باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اور ایسا ترجمہ وہی کر سکتا ہے جو عاشق رسول ہو، جو صحیح العقیدہ ہو، جس کا عقیدہ درست ہو اور جس پہ خاص پھر اللہ کا کرم بھی ہو، اللہ نے علم بھی ایسا عطا فرمایا ہو کہ واقعی وہ ڈھونڈ لیتا ہو ایسا ترجمہ کہ جس میں ادب کا پہلو بھی شامل ہو اور پھر عشق و مستی بھی ہو۔ اب مکر کا اللہ کے لیے، اللہ کی شان میں یہ درست نہیں ہے لفظ، اللہ کے لیے بندوں کے لیے کریں یہ دھوکے باز ہے فلاں یوں فلاں یوں، لیکن اللہ اور نبیوں کے بارے میں یہ مکر کا لفظ استعمال کرنا یہ دل نہیں مانتا کسی بھی نا با ادب بندے کا۔ تو یہاں عاشق رسول نے کیا ترجمہ کیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کیا ترجمہ کیا، خفیہ تدبیر۔ اب ایک مکر اچھا لفظ نہیں تھا، مکر کو اوروں نے مکر ہی کیا، اللہ نے مکر کیا معاذ اللہ، اس طرح کا ترجمہ کیا ہے قرآن پاک۔ اب دیگر ترجمے کھولیں گے اس میں یہ لکھا ہوگا اللہ نے مکر کیا، اللہ معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں۔
لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا کہ اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. اب یہ ایک اچھا لفظ ہے. ان سے پہلے تھے تو اللہ ہی کی ساری خفیہ تدبیر. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ساری خفیہ تدبیر. ان سے پہلے لوگ فریب کر چکے ہیں تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے. کس کے لیے آخرت کا گھر اچھا انجام، وہ جلدی ان قریب کافر جان لیں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کہتے ہیں الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لستا، تم نہیں ہو، مرسلا، رسول، کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو. آقا کی شان میں، حضور کی شان میں یہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ تم رسول نہیں ہو، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے. قل، اللہ پاک فرما رہا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجیے امین، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، تم کہو کفا باللہ، کافی ہے اللہ، شہیدن بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کافی ہے گواہ. ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ بھی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یہاں پر ہماری اس سورت کا، سورہ رعد کا اختتام ہوا، جس کا ترجمہ کنز العرفان. اور ان سے پہلے لوگ فریب کر چکے ہیں تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ کوئی جان عمل کمائے، اور ان قریب کافر جان لیں گے کہ آخرت کا انجام کس کے لیے ہے. اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ سے پہلے گزری ہوئی امتوں کے کفار اپنے انبیاء کرام کے ساتھ مقابلہ کر چکے ہیں. جتنے بھی نبی آئے ان کی مخالفت کرنے والے لوگ موجود تھے اور مقابلہ کرتے تھے نبیوں سے. جیسے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے مقابلہ کیا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا. اور ان مقابلوں میں انہوں نے ساری چالیں چلی اور پھر بھی ناکام ہوئے، نامراد ہوئے. کیونکہ اصل تدبیر کا جو مالک ہے یہ اللہ ہے، بندے کی چالیں کچھ نہیں ہیں. اصل جو تدبیر ہے، اب بندے کے لیے مکر کا کہیں گے، بندے کے لیے کہیں گے یہ چال چلتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کہیں گے خفیہ تدبیر. اللہ کے لیے وہ نہیں کہیں گے معاذ اللہ نے چال چلی، اللہ نے مکر کیا. اب یہاں لفظ ایک ہی ہے لیکن کس کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے. ان کافروں نے اپنی چالیں چلی، اپنے مکر کیے، لیکن ان کے مکر کام نہ آئے کیونکہ اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. پھر اس کی مشیت کے بغیر کسی کی کیا چل سکتی ہے، اور جب حقیقت یہ ہے تو مخلوق کا کیا اندیشہ. تو اس لیے اللہ کافی ہے، کسی بندے کی اس پہ نہیں ڈرنا چاہیے فلاں میرے بارے میں یہ پلان کر رہا ہے، فلاں بندہ میرے بارے میں یہ چالیں چل رہا ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کسی کا، تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. لاکھ مخالفتیں ہوں، ہاں اچھے کام کرتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے رہیں. دشمن جو چاہے کرتا رہے، مخالفتیں کرتا رہے، چالیں چلتا رہے، بدنام کرتا رہے، جو بھی کرے، اللہ پاک کی جو خفیہ تدبیر ہے وہ سب سے بڑھ کے. اللہ جسے عزت دیتا ہے نا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ذلت اور عزت یہ اللہ پاک کے ہاتھ ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو. اب حضور کی شان میں کافر کہہ رہے ہیں تم رسول نہیں ہو، معاذ اللہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. تم فرماؤ قل کفا باللہ شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی. اب ہر وہ آدمی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم. جب کفار نے حضور کے اللہ کی طرف سے رسول ہونے کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی نبوت کا انکار کرنے والے کافروں سے فرما دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، جس نے میرے ہاتھ میں غالب کر دینے والے معجزات اور نشانیاں ظاہر فرمائیں اور ان کے ذریعے میرے نبی ہونے کی شہادت دی. نیز میری نبوت پر ہر اس آدمی کی گواہی کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم، خواہ وہ یہودیوں کے علماء میں سے توریت کا جاننے والا ہو یا عیسائیوں میں سے انجیل کا عالم ہو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اپنی کتابوں میں دیکھ کر جانتا ہے. ان علماء میں سے اکثر آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے علماء کی گواہی اپنے ساتھ بیان فرمائی، اس سے علم کی افضلیت معلوم ہوئی. اس کے علاوہ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کی افضلیت کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ ایک اور مقام پر قرآن پاک میں
ارشاد ہوتا ہے قال الذين عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اب یہ آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے، جنہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا کے دوسرے ملک سے اس ملک میں لے آئے تھے، ود ان 1 سیکنڈ وہ تخت اٹھا کے لے آئے تھے۔ اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اور کیا فضیلت تھی ان کی کہ ان کے پاس علم تھا، کتاب کا علم تھا، جو سلیمان علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی اس کتاب کے وہ عالم تھے، اور انہوں نے ایک لمحے کے اندر وہ تخت اٹھا کے یہاں لے آئے۔ اس میں بیان ہوا کہ علم کی وجہ سے انہیں یہ قدرت حاصل ہوئی، آصف بن برقیہ کو علم کی وجہ سے یہ پاور ملی کہ وہ تخت ایک لمحے کے اندر اٹھا کے حاضر کر دیا۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون، اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تمہاری خرابی ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور جنت انہی کو دی جائے گی جو صبر کرنے والے۔ اس میں بیان ہوا کہ آخرت کی عظیم قدر علم کے ذریعے معلوم ہوتی ہے کہ آخرت کتنی اہم ہے، جنت کے کیا معاملات ہیں، مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ ساری باتیں علم کے ذریعے پتہ لگتی ہیں۔ اب علم ہی نہ ہو تو بندہ کہتا ہے یہ دنیا والی زندگی سارا کچھ ہے، ادھر ہی موج مستی کر لو، یہی عیاشیاں کر لو، جو کچھ ابھی ظاہری نظر آ رہا ہے یہی سارا کچھ ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سارا ختم ہو جائے گا، اچانک ختم ہو جائے گا، اور بڑا عارضی سا ہے۔ اصل وہ ہے کہ جو بعد کا ہے، اور بعد کا کیسے پتہ چلے گا؟ علم سے پتہ لگے گا۔ جو قرآن و حدیث کی باتیں سنے گا، جو روزانہ اپنا وقت نکالے گا علم دین سیکھنے کے لیے، تو علم کی بڑی پاور ہے۔ علم کی بیس پہ بندہ پھر اگلے معاملات، مرنے کے بعد کے معاملات، قیامت کے حالات، جنت و دوزخ کے سارے معاملات سیکھ لیتا ہے۔ علم کی بڑی فضیلت ہے۔ دیز یہاں علم دین کے عظیم اس کے جو مراتب ہیں، عظمت ہے، اور مراتب علماء کے بیان پر مشتمل ایک حدیث پاک بھی ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی طلب میں کوئی راستہ چلے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا، اور بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور بے شک عالم کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اور پانی کے اندر مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، یعنی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تو اس لیے جیسے ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو ساتھ یہ بھی نیت کر لینی چاہیے کہ میں علم بھی حاصل کرنے جا رہا ہوں، علم دین سیکھنے بھی جا رہا ہوں، اور علم دین کی فضیلت اس حدیث پاک میں ہم سنی کہ جیسی اس نیت سے گھر سے نکلیں گے کہ نماز تو پڑھنی ہے، فرض ہے، ساتھ ساتھ میں علم بھی حاصل کروں گا، تھوڑی دیر درس و بیان میں بیٹھ جاؤں گا، تو اب اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ فرشتے پر بچھائیں گے اس کے راستوں میں، اس کے لیے ہر چیز دعا کرے گی، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی دعا کریں گی۔ بلوں کے اندر چیمٹیاں ہیں نا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب بندہ علم کے لیے جا رہا ہے، اب وہ چیمٹیاں بھی دعا کریں گی، مچھلیاں بھی دعا کریں گی۔ اور یقیناً عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے، اور یقین رکھو کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور ان کی میراث دینار و درہم نہیں بلکہ ان کی میراث تو علم ہی ہے، تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے میراث کا بہت بڑا حصہ پا لیا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہماری سورہ رات مکمل ہوئی، اس کے بعد سورہ ابراہیم انشاءاللہ ہماری اس کے بعد شروع کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت جو ہم نے نماز میں سنی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت فضائل عطا فرمائے ہیں، بہت کمالات عطا فرمائے ہیں، بے شمار خصائص عطا فرمائے ہیں۔ ان خصائص میں سے ایک جو فضیلت ہے وہ آپ کے بلندی درجات کی ہے، یعنی ذکر مبارک کی بلندی ہے جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جہاں بھی میرا ذکر کیا جائے گا اے محبوب تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا میں بھی بلند کر دیا، آخرت میں بھی بلند کر دیا۔ ہر خطیب، ہر نماز پڑھنے والا، تشہد پڑھنے والا اشہد اللہ الہ الا اللہ جو پڑھے گا وہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھے گا ساتھ، حتیٰ کہ آیت میں سارے پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اس رفعت ذکر کی بہت سی صورتیں ہیں جن میں سے چند بیان کی جاتی ہیں۔ رفعت ذکر یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا، حتیٰ کہ کسی کا اللہ پر ایمان لانا اس وقت تک کافی نہیں ہے جب تک اللہ کے محبوب پر ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کی عبادت کرنا اس وقت تک مقبول نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے۔ یوں ہی آپ کے راستے سے ہٹ کر چلنے والا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی اطاعت میں وہ مقبول نہیں ہے جو حضور کا راستہ چھوڑ کے اللہ کی طرف جائے۔ وہی اطاعت ہے، وہی اطاعت الہی کہلانے کی مستحق ہوگا جو اطاعت رسول کی صورت میں ہوگی، وہی اصل میں اطاعت الہی ہوگی۔ جو اطاعت رسول کی صورت میں ہوگی وہی مانی جائے گی، جیسا کہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے، اللہ کو مانے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے تو اس کے سارے معاملات رد کر دیے جائیں گے، وہ مردود ہے، وہ کافر ہی رہے گا۔ اللہ کو مانتا رہے لیکن حضور کی رسالت کو نہ مانے، وہ کافر ہی رہے گا۔ رفعت ذکر مصطفیٰ یہ بھی ہے کہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، اور یہ کیا جاتا ہے باقاعدہ، جسے جیسے اللہ تعالیٰ نے اذان میں بھی اپنا ذکر رکھا، اپنے محبوب کا ذکر بھی رکھا، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں اور کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر شامل فرما دیا۔ اس حوالے سے صرف چند ایک آیات سنتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 278 279، آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 80، آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت۔ سورہ نساء آیت 14، آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی۔ سورہ انفال آیت 13، آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت۔ سورہ نساء آیت 61، آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا۔ سورہ نساء آیت 100، آپ کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت۔ سورہ نساء آیت نمبر 136، آپ پر ایمان لانا خدا پر ایمان لانے کی طرح ضروری ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 33، آپ سے مقابلہ خدا سے مقابلہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 56، آپ سے دوستی خدا سے دوستی۔ سورہ انفال آیت نمبر 20، آپ سے منہ پھیرنا خدا سے منہ پھیرنا۔ سورہ انفال آیت نمبر 24، آپ کے بلانے پر حاضر ہونا خدا کے بلانے پر حاضر ہونا ہے، یا بالفاظ دیگر آپ کا بلاوا خدا کا بلاوا ہے۔ سورہ انفال آیت 27، آپ سے خیانت خدا سے خیانت ہے، آپ کی طرف سے کسی شے سے برات کا اظہار خدا کی طرف سے برات کا اظہار ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 7، آپ سے معاہدہ خدا سے معاہدہ ہے۔ سورہ توبہ آیت 24، آپ کی محبت خدا کی محبت ہے۔ سورہ توبہ آیت 29، آپ کا کسی شے کو حرام قرار دینا خدا کا حرام قرار دینا ہے۔ سورہ توبہ آیت 54، آپ سے کفر کرنا خدا سے کفر کرنا ہے۔ سورہ توبہ آیت 59، آپ کی عطا خدا کی عطا ہے، آپ کا فضل و کرم خدا کا فضل و کرم ہے۔ سورہ توبہ آیت 62، آپ کی رضا خدا کی رضا ہے، آپ کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے۔ سورہ توبہ آیت 74، آپ کا کسی کو مال دینا غنی کرنا خدا کا غنی کرنا ہے۔ سورہ توبہ آیت 90، آپ سے جھوٹ بولنا خدا کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا ہے۔ سورہ توبہ آیت 91، آپ کی خیرخواہی خدا کی خیرخواہی ہے۔ سورہ نور آیت 48، آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے۔ سورہ احزاب آیت 22، آپ کا وعدہ خدا کا وعدہ ہے۔ سورہ احزاب آیت 29، آپ کی رضا چاہنا خدا کی رضا چاہنا ہے۔ سورہ احزاب آیت 36، آپ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے۔ سورہ احزاب آیت 57، آپ کو ایذا خدا کو ایذا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1،
آپ پر پیش قدمی کرنا، خدا پر پیش قدمی کرنا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 8، آپ کی مدد خدا کی مدد ہے، اس لیے کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی مقام ملے گا تو اس بارگاہ سے ہو کر ملے گا، ڈائریکٹ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفت پر یہ امور بھی دلالت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر زمین پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی۔ آپ کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں، بلکہ دیگر مخلوقات بھی آپ کا ذکر کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پتھروں نے بھی کیا ہے، درختوں نے بھی کیا ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں آپ کے ذکر کرنے والے موجود ہیں۔ چنانچہ دنیا کے ایک کنارے سے فجر کی اذان ملیشیا کے ایک جزیرے سماٹرا سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے فجر شروع ہوتی ہے، اب آگے چلتی چلتی ہندوستان سے ہوتی ہوتی پھر پاکستان سے ہوتی ہوتی دیگر ملکوں میں، امریکہ میں جا کے اینڈ ہوتی ہے۔ اب فجر کی اذان ختم نہیں ہوتی، پیچھے سے ظہر سٹارٹ ہو جاتی ہے، اب اسی دوران پیچھے عصر بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے، مغرب شروع ہو جاتی ہے، اب مغرب ختم نہیں ہوتی پھر اگلی عشاء شروع ہو جاتی ہے، عشاء ختم نہیں ہوتی فجر دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یوں پوری دنیا کے اندر اذان کی صورت میں ہی دیکھ لیں، ذکر خدا کے ساتھ ہر وقت ذکر مصطفیٰ جاری ہے، ہر وقت ہو رہا ہے۔ اور یہ پورا اللہ پاک نے ایسا نظام بنا دیا، تلاوت کرنے والے دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں، ہر وقت تلاوت قرآن پاک ہو رہی، خدا کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ اسی طرح بیت المعمور میں، اسی طرح فرشتے جو ہر وقت درود پاک پڑھ رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے درود پاک کی صورت میں۔ یعنی ہر آن ہر لمحہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھا جا رہا ہے۔ اگر درود پڑھنے والا کوئی نہ بھی ہو دنیا میں، فرشتے تو ہر وقت درود پڑھ رہے ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو یہ فرشتے جو ہے نا، یہ ہر جگہ ہیں، زمین پر بھی ہیں، زمین کی گہرائیوں سے لے کر عرش کی بلندیوں تک اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان میں ہمیں نظر نہیں آتے، اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ وہ سارے فرشتے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھے، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، جدھر دیکھیے ذکر مصطفیٰ ہی نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک عرش پر لکھا ہے، کرسی پر لکھا ہے، سدرۃ المنتہا پر لکھا ہے، جنتی درختوں کے پتوں پر لکھا ہے، جنت کے محلات پر کندہ ہے۔ تمام انبیاء اور رسل آپ کا ذکر کرتے رہے، آپ پر ایمان لانے کا اپنی اپنی امتوں سے وعدے لیتے رہے، ہر آسمانی کتاب میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ سوانح نگاری کی دنیا میں جتنی زیادہ کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئیں، آپ کی سیرت پر لکھی گئیں، کسی اور کے بارے میں نہیں لکھی گئیں۔ تو بیان فضائل میں دنیا میں سب سے زیادہ جو کتابیں حضور کے متعلق تحریر کی گئی، کسی اور کے بارے میں تحریر نہیں کی گئی۔ نظم کی صورت میں دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو کلام، جسے ہم نعتیں کہتے ہیں، جتنے آپ کے بارے میں لکھے گئے، سب سے زیادہ زبانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تذکرہ ملتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں کہ اے رضا، خود صاحب قرآن ہے جب مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدد رسول اللہ۔ جب اللہ پاک اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے تو پھر ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں ذکر مصطفیٰ کرنے والے؟ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری بخشش کی کوئی صورت بن جائے، ہمارے ایمان کو ذرا اور مضبوطی مل جائے، تازگی مل جائے، ورنہ تو اللہ پاک خود اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ دنیا کی ہر چیز ذکر مصطفیٰ کر رہی ہے، اللہ کے محبوب سے ہر چیز محبت کرتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنائے اور ہمیں بھی ذکر مصطفیٰ کرنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وضو کا ہمارا موضوع تقریباً مکمل ہوا۔ اس کے بعد غسل کا صحیح طریقہ۔ کئی لوگ ساری زندگی غسل کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ فرض کتنے ہیں اور کون کون سے فرض ہیں۔ کئیوں کو ہم جب سکھاتے ہیں، مدنی قافلے میں جب جاتے ہیں 3 دن کے لیے یا 1 ماہ کے لیے، تو وہاں جب کئی بزرگوں کو 70 سال کے بوڑھوں کو بھی غسل کے فرائض بتائے جاتے ہیں، تو کئی آگے سے یہی کہتے ہیں جی بالٹی لوٹا اور یہی فرض ہے، یہی چیزیں غسل کی ضروری ہے، باقی تو نہیں پتہ، کلی کرنا اور یہ بھی فرض ہے تو یہ بھی فرض ہے، یہ طریقہ ہے۔ ساری زندگی ناپاکی کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ غسل کا صحیح طریقہ ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔
غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر استنجے کی جگہ دھوئے چاہے نجاست ہو یا نہ ہو، پھر بدن پر جہاں کی نجاست لگی ہو اس کو دھوئے، پھر نماز جیسا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے۔ ہاں اگر چوکی یا تخت وغیرہ پر یا کسی پتھر پر نہ آئے تو پاؤں بھی دھو لے، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی کو مل لے، چپڑ لے، پھر 3 مرتبہ داہنے موڑنے پر پانی بہائے، اس سائڈ پہ پانی بہائے، پھر بائیں طرف پانی بہائے، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار نہانے کی جگہ سے پھر الگ ہو جائے یہ پانی بہانے کے بعد۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب پاؤں بھی دھو لے۔ نہانے میں قبلے کی طرف رخ نہ کرے اور تمام بدن پر ہاتھ پھیر لے اور ملے اور ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنوں تک کے اعضاء کا سطر تو ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے اور نہانے میں کسی قسم کا کلام نہ کرے، نہ کوئی دعا پڑھے۔ نہانے کے بعد بدن کو کسی تولیے وغیرہ سے پونچھ ڈالے تو حرج نہیں ہے۔ احتیاط کی جگہ ننگا نہانے میں حرج نہیں ہے۔ عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑا پہن لے۔ وضو میں جو باتیں سنت اور مستحب ہیں وہی غسل میں بھی ہیں، سوائے اس کے کہ ننگا نہاتا ہو تو قبلے کو منہ نہ کرے اور تہمد باندھے تو حرج نہیں ہے۔ یہ طریقہ جو غسل کا بیان ہوا ہے اس میں 3 باتیں فرض ہیں جن کے بغیر غسل نہ ہوگا اور ناپاکی نہ اترے گی، اور باقی سنت ہیں مستحب ہیں ان میں سے کسی بات کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی بات رہ گئی تو غسل ہو جائے گا، اگر فرض ادا کر لیے تو غسل ہو جائے گا۔ غسل کے 3 فرائض: کلی اس طرح کرنا کہ منہ کے ہر پرزے میں، ہر گوشے میں، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ مسوڑے، دانتوں کی کھڑکیاں، زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرے تاکہ پانی اچھی طرح ہر جگہ پہنچے۔ دانت میں کوئی چیز اٹکی ہو جیسے گوشت وغیرہ کے ریشے یا چھالیا کا چور، پان کی پتی وغیرہ، تو جب تک ضرر نہ ہو، حرج نہ ہو تو اسے چھڑانا ضروری ہے۔ دانتوں کے اندر سے وہ ریشے نکالنا ضروری ہے۔ ہاں حرج ہے کہ نکالوں گا تو خون نکل آئے گا، بہت زیادہ تکلیف ہوگی، نہیں نکلے گا، اتنا مضبوط ہو چکے ہیں وہ دانتوں کے اندر، تو پھر وہ جائز ہو جائے گا اسے نہ نکالنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر نکل سکتے ہیں بغیر تکلیف کے، آسانی سے نکل سکتے ہیں تو پھر نکالنا ضروری ہے، تاکہ دانتوں کے اندر جو گیپ ہے اس گیپ کے اندر بھی پانی بہانا ضروری ہے۔ کئی لوگ کھانا کھاتے ہیں، اب کھانے کے ذرات ہی دانتوں میں اٹکے ہوتے ہیں اور اسی طرح غسل کر لیتے ہیں، غسل فرض بھی ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں اب ان سوراخوں میں پانی نہیں گزرا تو اب اس کا وہ رہ گیا، تو ان سوراخوں کے اندر چاہے خلال سے کریں یا آج کل جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں ڈینٹل کے پاس ہوتے ہیں، مل بھی جاتے ہیں دانتوں کے اندر سے وہ نکالنے والے اسٹیل کے اوزار ہوتے ہیں، وہ استعمال کر کے دانتوں کے اندر سے وہ ساری چیزیں جو اندر پھنس ہیں اسے نکالنا ضروری ہے۔ اگر غسل نہ ہوگا تو پھر بے غسل نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو نہیں ٹچ کر سکتا جس پہ غسل فرض ہو۔ ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دونوں نتنوں میں جہاں نرم جگہ ہے وہاں تک دھلنا کہ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے۔ اگر پانی ایسے نہیں چڑھا تو پانی کو اوپر کھینچ کر پانی کو اوپر تک چڑھائے تاکہ بال برابر جگہ بھی دھلنے سے نہ رہ جائے، نہیں تو غسل نہیں ہوگا۔ اگر بلاک یعنی چھالیا کے ریزے وغیرہ یا ایک زیور ہوتا ہے بلاک جو ناک میں پہنتے ہیں، نت کیل کا سوراخ ہو تو اس میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ناک میں وہ جو سوراخ کر کے زیور جس نے ڈالا ہے اس کے نیچے بھی پانی بہانا ضروری ہے۔ ناک کے اندر ریڑھ وغیرہ اگر سوکھ گئی ہے تو اس کو چھڑانا بھی فرض ہے۔ ناک کے بال کا دھونا بھی فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہہ جانا، اس طرح کے پاؤں کے تلوے تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہے، اس لیے کہ اگر ایک بال کی نوک بھی دھلنے سے رہ گئی تو غسل نہ ہوگا۔ بہت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نجس تہمت باندھ کر غسل کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ نہانے میں سارا کچھ پاک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ پانی ڈال کر تہمت اور بدن پر ہاتھ پھیرنے سے نجاست اور پھیلتی ہے اور سارے بدن اور نہانے کے برتن تک کو نجس کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ نہانے میں بہت خیال سے
پہلے بدن سے اور اس کپڑے سے جس کو پہن کر نہاتے ہیں نجاست دور کر لینا ضروری ہے، تب غسل ہوگا۔ کہ ناپاک تہمت یہ جو بھی ناپاک کپڑا ہے باندھ لیتے ہیں کہ میں نہاؤں گا تو یہ کپڑا بھی پاک ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، اس کو پاک کرنا ضروری ہے، الگ سے اس کو نچوڑ کے جو پاکی کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ خالی ہمارے نہانے سے یا اس کپڑے سے پانی بہہ جانے سے وہ کپڑا پاک نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کی نجاست اور پھیل جائے گی، وہ بدن سے ٹچ رہے گا تو بدن بھی ناپاک ہی رہے گا، تو وہ کپڑا بھی یا تہمت وغیرہ یا شلوار ہے جو بھی ہے وہ بھی ناپاک ہی رہے گی، اسے دھو لینا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیشہ نہانے میں بہت خیال سے پہلے بدن سے اور اس کپڑے سے نجاست دور کر لینی چاہیے۔ تر ہاتھ سے جن چیزوں کو چھوئیں گے سب نجس ہو جائے گا۔ اگر ہاتھ میں نجاست ہے اور تر کر کے جس کی چیز کو وہ لگاتے جائیں گے نجاست، تو وہ بھی نجس ہوتی جائے گی۔ ہاں دریا تالاب میں البتہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ بھی جبکہ نجاست ایسی ہو کہ بلا ملے دھوئے پانی کے دھکے سے خود بہہ کر نکل جائے، ورنہ اس میں بھی دشواری ہے۔ یہ غسل کا ایک طریقہ ہے موٹا موٹا۔ اس میں آگے بہت ساری احتیاطیں ہیں کہ جن احتیاطوں کی وجہ سے ہم صحیح غسل کر سکیں گے۔ اگر بے احتیاطی کر دی تو فرائض کی جگہ رہ جائیں گی، جن چیزوں کا دھونا فرض ہے وہ جگہ رہ سکتی ہیں۔ اس میں کیا احتیاطیں ہیں یہ انشاءاللہ پھر کسی درس میں غسل کی احتیاطیں ہیں، تقریباً 21 کے قریب احتیاطیں ہیں، ان احتیاطوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے غسل کریں گے تو انشاءاللہ صحیح غسل ہوگا اور پورے جسم میں سے کوئی بھی حصہ ہمارا خشک نہیں رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن آیات میں یہ فرمایا گیا کہ نبی ہدایت نہیں کرتے، کئی لوگوں کے بیانات میں آپ نے سنا ہو یا کبھی نظر سے یہ بات گزرے نا کہ نبی ہدایت نہیں کر سکتے، اب وہ یہ آدھا ایسا بیان کرتے ہیں کہ دوسری بات نہیں بیان کرتے کہ نبی، یہ بھی فرمایا گیا قرآن کی کئی آیات ہیں کہ نبی ہدایت کرتے بھی ہیں، اب وہ آدھی بات بتائیں گے، نبی ہدایت نہیں کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں کرتے، کئی تو درود پاک بھی نہیں پڑھتے، محمد ہدایت نہیں کرتے، ایسی باتیں بھی کرتے ہیں، ایسے ایسے مولانا بڑے بڑے سوشل میڈیا پہ مشہور ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی بات اب عاشق رسول تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میرے آقا کے بارے میں یہ ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے، تو وہ کھٹکتا ہے کہ گڑبڑ ہے، لگتا ہے اس کا عقیدہ کو گڑبڑ ہے، یہ بندہ جو اس طرح کی بات کر رہا ہے، نبی ہدایت نہیں کر سکتے، حضور ہدایت نہیں دے سکتے۔ اب وہ ایک بات کو پکڑ لیتے ہیں، اگلی آیاتیں نہیں سناتے جس میں یہ بھی ہے کہ ہدایت دیتے بھی ہیں۔ تو جن آیات میں وہ ایسی آیات سنا دیتے ہیں جس میں ان باتوں کا تذکرہ ہے، باقی آیات نہیں سناتے کہ نبی ہدایت نہیں کرتے، تو وہاں مراد ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہدایت نہیں کرتے، اس کے مقابل ہدایت نہیں کرتے، کہ رب چاہے کسی کو گمراہ کرنا اور نبی چاہے کہ میں نے ہدایت کرنی ہے، اب یہاں ہدایت نہیں کر سکتے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس بندے کو ہدایت نہیں دینی، اسے جہنم میں جلانا ہے، تو پھر نبی کے چاہنے سے اسے ہدایت نہیں ملی، ان آیات میں اس کا یہ مطلب ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ جہاں فرمایا گیا کہ نبی ہدایت کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں۔ اب پہلی مثال اس میں یہ آیتیں سنائیں گے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک تم ہدایت نہیں کرتے جسے محبت کرو، لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ اب جس مولانا صاحب نے یہ آیت کسی کو سنائی، اس نے باقی کہنا قرآن سنایا ہے، باقی صحیح ترجمہ کیا ہے، ہر قرآن میں یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے، ہر جگہ یہی ترجمہ، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کو پکڑ کے یا اس جیسی اور آیات صرف یہی سنائیں گے، بندے کا عقیدہ یہی بن جائے گا۔ اب جو آیات آگے پڑھیں گے ہم سنیں گے ابھی، جس میں موجود ہے کہ نبی ہدایت کرتے بھی ہیں، وہ آیات نہیں سنائیں گے، آدھی بات کو پکڑ لیا اور وہاں بندہ عقیدے سے دائیں بائیں ہو گیا۔ اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احببتا فرمایا گیا کہ انکا لا تہدی من احببتا، اور اللہ کے لیے یشاء فرمایا۔ اب دونوں جگہ احببتا یا دونوں جگہ یشاء نہیں بولا گیا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق ہی سے محبت فرماتے ہیں، کیونکہ رحمت للعالمین ہے اور آپ کو پسند ہے کہ سب کو ہدایت ملے۔ حضور کبھی نہیں چاہتے کہ سارے امتی یہ جہنم میں چلے جائیں، حضور چاہتے ہیں یہ جنت میں چلے جائیں، کافر بھی ہے نا تو یہ ہدایت پا جائے، مسلمان ہو جائے، یہ بھی دوزخ میں نہ جائے،
یہ بھی جنت میں چلا جائے، میرے سارے امتی جنت میں چلے جائیں. نبی تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو چاہتے ہیں سارے جنت میں چلے جائیں، سب کو ہدایت ملے. مگر آپ کی اس محبت پر ہدایت نہیں ملتی. آپ تو سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت پر ہدایت نہیں ملے گی کہ سارے کافر ہدایت پا جائیں، سارے آپ کی بات مان جائیں اور سارے جنت میں چلے جائیں. ایسا نہیں ہے. آپ اسی کی ہدایت چاہتے ہیں جس کی ہدایت رب چاہے. ہاں، رب نے اس کے نصیب میں جنت لکھی ہوئی نا، تو اب وہ آپ کی بات مان لیں گے تو ہدایت پا جائیں گے، اس کو جنت نصیب ہو جائے گی. جو فنا فی اللہ ہو وہ اپنی مشیت رب کی مشیت میں فنا کر دیتا ہے، اس کے بغیر چاہتا بھی نہیں. رب تعالیٰ بھی ربوبیت کے لحاظ سے ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے، کیونکہ رب العالمین ہے، اس لیے ہادی بھیجیں. مگر چاہتا اس کی ہدایت ہے جس کی ہدایت میں حکمت ہے. تو ہدایت نہ حضور کی محض محبت سے ملتی ہے، نہ اللہ کی محض محبت سے. ہاں، رب کے ارادے سے اور پھر حضور کے ارادے سے ہدایت نصیب ہوتی ہے. فَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور اگر ان کفار کا پھرنا آپ پر شاق گزرا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں زینہ، پھر ان کے لیے نشانی لے آؤ. اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس تم نادان نہ بنو. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ پر ان کی ہدایت نہیں، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دے. اب ان جیسی تمام آیتوں میں رب کے خلاف مرضی ہدایت دینا مراد ہے. یہ نہ نبی سے ممکن ہے نہ قرآن سے. اور دوسری جو مثال ہے کہ نبی ہدایت دیتے ہیں، اب اس کی یہ آیتیں ہیں اس کی مثال میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور تم اے محبوب ہدایت کرتے ہو سیدھے راستے کی. اب ان آیات میں یہی فرمایا کہ اے محبوب تم ہدایت کرتے ہو سیدھے راستے کی. پچھلی آیات میں تھا کہ نہیں تم ہدایت نہیں کرتے، لیکن اب یہاں ہدایت کرتے ہو. دونوں سے مراد الگ الگ ہے. تو یہ آدھی بات سنا کے، آدھی آیت سنا کے یا کچھ آیتیں سنا کے کچھ چھوڑ کے سیدھے سادھے لوگوں کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب اگلی آیت ہے اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. بے شک قرآن ہدایت دیتا ہے اس راستے کے جو سیدھا ہے. تو نبی بھی ہدایت دیتے ہیں، قرآن بھی ہدایت دیتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. وہ نبی مسلمانوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ماہ رمضان ہوا جس میں قرآن اتارا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، فیصلے کی روشن بات ہے. ان جیسی تمام آیات میں جن میں قرآن یا توریت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دینے والا فرمایا گیا، ہادی فرمایا گیا، تو ہدایت سے مراد اللہ کی مرضی سے راہ دکھانا ہے. تو اللہ پاک ہمیں صحیح عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک